سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کر بآواز بلند صلوات. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری دعا اور التجا ہے. مالک کائنات ہمارے ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے. پروردگار عالم اس ذکر مقدس کے صدقے تذکرہ محمد و آل محمد کے صدقے بانیان مجالس اعضاء بالخصوص برادر ارجمند جناب صاحب نے صف اعضاء کا اہتمام فرمایا. مالک کائنات ان کے گھر پہ خیر و برکت کا نزول فرمایا. اللہ رب العزت ان کو ان کے بچوں کو صحت و سلامتی طول عمر اور وسعت رزق عطا فرمایا. اللہ رب العزت حاضرین کی دلی تمنا مرادوں آرزوؤں کو پورا فرمائے. اللہ رب العزت حاضرین کے مرحومین آل محمد کی جتنے نام لیوا دنیا سے رحلت کر گئے بالخصوص اس خاندان کے مرحومین و مرحومات اور ان کے والدین مرحومین کی قبر پہ پروردگار عالم رحمتوں کا نزول فرمائے. نعمات برزخ سے منعم فرمائے. مالک کائنات دنیا میں ہم سب کو اپنے آقا و مولا حسین بن علی کی زیارت، آخرت میں فرزند علی و بطول کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت صف اعضاء کے حقیقی وارث بقیت اللہ العظم ولی اللہ الاکبر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مالک کائنات ہم سب کو حج بیت اللہ، زیارت روضہ رسول اللہ، زیارت قبور ائمہ بقی، زیارت کربلا سامرہ و نجف، زیارت ثانی زہرا شاہ خراسان و معصومہ کو نصیب فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برآوری کے لیے مومنین و مومنات حسین بن علی کے عزاداروں ماتمداروں اور زواروں کی حفظ و سلامتی کے لیے سب مل کر پوری مودت محبت اور عقیدت سے محمدی علاوی فاطمی حسنی و حسینی صلوات. ایک
ایک مرتبہ پھر بھی اپنے لبوں کو معطر فرمائیں، اجر رسالت ادا کرتے ہوئے آل محمد پسند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر، أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين من الفضل عند الله لماتوا شوقا. وقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: يسأل الميت في قبره عن خمس: عن صلاته وعن زكاته وحجه وصيام وولايته إيانا أهل البيت. فتقول الولاية عن جانب القبر للأربعة: ما دخل فيكن من نقص فعلي تمام الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعہ علی اور اولاد علی علیہم السلام، پرسداران، ماتمداران اور عزاداران سامن الحجج، امام زامن، امام رؤوف، امام رضا علیہ السلام، اور پرسداران، ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، عبادت اور سجدوں کے لائق پروردگار نے پوری انسانیت کو اپنی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے اور سر سجود ہونے کی دعوت دی ہے۔
ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، جس رب نے، جس پروردگار نے تمہیں خلق فرمایا، اور وہ اتنا عظیم خالق ہے اور اس کی خالقیت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ جو لوگ تم سے پہلے تھے والذین من قبلکم، ان کا خالق بھی وہی پروردگار ہے۔ مالک کائنات ایک عظیم دعوت دے رہے ہیں، چونکہ میں وعدہ کر گیا تھا کہ اسی آیت کے ذیل میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، بہت نفیس گفتگو ہے، اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ جو نورانی دل، جو نورانی سماعتیں میری گزشتہ مجلس میں تھیں وہ خصوصی توجہ فرمائے گا، اور جو نئے احباب ہیں ان کے لیے میں چند جملے کہہ دیتا ہوں۔ غور فرمائیے گا کہ مشیت الہی اور ارادہ پروردگار اور مرضی پروردگار یہ ہے کہ ساری انسانیت بارگاہ رب العزت میں جھک جائے، اس کا سجدہ کرے، جبین نیاز جھکا ہے، یعنی اللہ نے دعوت سجدہ دی ہے۔ جیسے پروردگار عالم نے کثرت ذکر کی دعوت دی، اللہ رب العزت نے تسبیح کی دعوت دی، یہ ساری دعوتیں ہیں، اس کو دعوت الہی سے میں نے تعبیر کیا ہے۔ کسی مقام پر فرمایا آؤ میرا سجدہ کرو، قرآن میں کسی مقام پر فرمایا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کسی مقام فرمایا آؤ میری تسبیح کرو، کسی مقام پر دعوت الہی ہے کہ آؤ میرا ذکر کرو۔ اس دعوت الہی کا چاہے وہ سجدہ ہو، تسبیح ہو یا ذکر الہی ہو، اس کا راز کیا ہے؟ آیت نے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ دو لفظوں کے اندر آیت نے اس بندگی کے راز کو اور فلسفہ عبادت کو بیان کر دیا۔ یعنی سجدے کی حکمت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، اگر بندگی کے راز کو ہم سمجھنا چاہیں تو دو لفظوں میں قرآن نے اسی آیت میں بیان کر دیا۔ فرمایا لعلکم تتقون، میں اللہ چاہتا یہ ہوں کہ تم سارے کے سارے متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ گھبرا تو نہیں رہے نا میری گفتگو سے؟ تو فرمانا تم سارے کے سارے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یہ ارادہ الہی ہے، یہ مشیت پروردگار ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دعوت الہی پر توجہ فرمانا، جنہوں نے دعوت الہی پر لبیک کہی، چلتے ہیں تو اللہ کا ذکر، بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر، حتیٰ بستر آرام پر پہلو بدلتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر ہے۔ غور فرمائیے گا، چہروں پہ ابھی تک رونق نہیں ہے، میں نہیں پڑھوں گا مجلس جب تک مجھے دعا نہیں دو گے۔ تو جو فرمانا بستر آرام پر پہلو بدلتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہیں سے میں نئی بحث شروع کرنے لگا، میرے مالک تیری آواز پر، تیرے حکم پر ہم نے لبیک کہی، میرے مالک جھکتے ہیں تو تیری بارگاہ میں، ذکر کرتے ہیں تو تیرا، تسبیح کرتے ہیں تو مالک کائنات تیری تسبیح کرتے ہیں۔ آج تک کسی کی تسبیح نہیں کی ہے، پروردگار عالم پاکیزگی کا اعلان کیا تو صرف تیری ذات کا کیا، انعام کیا عطا فرمائے گا، مالک کیا دے گا؟ ادھر سے آواز آگی، غور فرمائیے گا، ادھر سے آواز آئے گی تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، جیتے رہو تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، تمہارے ایام زندگی اپنی اطاعت میں گزارنے کی تمہیں توفیق دوں گا۔ توجہ فرمائیے گا، بعض لوگوں کی طبیعتیں اکتا رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ غور فرمائیے گا، بہت قیمتی میں بحث کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائے گا، کہا تمہیں پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں گا، غور فرمانا، تمہیں دنیا کی سعادت اور آخرت کی فلاح عطا کروں گا۔ یہ کیسے انعامات ہے؟ اور پھر سب سے بڑا انعام جو مالک کائنات عنایت فرما رہا ہے، کہا تمہارے دلوں کو اپنی محبت کا مرکز بنا دوں گا۔ توجہ فرمانا، پھر تمہارے دلوں کو، اللہ فرما رہا ہے، ذکر کیا، تسبیح کی، سجدہ کیا، تمہارے دلوں کو اپنی محبت کا مرکز بنا دوں گا۔ غور فرمائیے، اب یہ دل محبت پروردگار کا مرکز بنے تو کیسے بنے کہ سوائے محبت پروردگار کے کچھ اور نظر ہی نہ آئے؟ یہ سماعت فرمایا آپ نے، یہ اللہ نے جنہوں نے لبیک کہی، پروردگار عالم نے انہیں یہ انعام عطا فرمائے، پاکیزہ زندگی دی،
فلاح آخرت دی، نجات آخرت دی، ایام زندگی اطاعت میں گزارنے کی توفیق دی. ان کے دلوں کو اللہ نے توجہ فرمانا، ان کے دلوں کو اللہ نے اپنی محبت کا مرکز بنا دیا. جتنی نعمتیں عطا فرمائی، قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، جتنی نعمتیں عطا فرمائی اللہ نے ان نعمتوں کو نعمت رہنے دیا، عذاب اور نقمت میں نہیں بدلا. یہ کون ہے جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دعوت الہی پر لبیک کہتا ہے؟ اور کچھ لوگ، اب دوسرا پہلو آج میں بیان کرنے لگا ہوں، اس کا میں نے وعدہ کیا تھا. اب کچھ لوگ کون ہیں؟ ایسے لوگ ہیں کہ جو غفلت میں پڑ گئے. اللہ نے کہا آؤ میرا سجدہ کرو، غافل رہے، زندگی گزر گئی، زمین نیاز چھپانے کی توفیق ہی نہیں ہوئی. مالک نے فرمایا کثرت سے میرا ذکر کرو، زندگی گزر گئی، ذکر الہی ہی نہیں کر سکے. اللہ نے فرمایا میری تسبیح کرو، تسبیح نہیں کر سکے، زندگی گزر گئی. گھبراؤ نہیں، ذرا کھل کے سنو. کہا زندگی گزر گئی، تسبیح پروردگار کی توفیق ہی نہیں ہوئی. اب جو لوگ ذکر کرتے تھے انہیں اللہ نے وعدہ دیا، جو غافل ہو گئے انہیں اللہ نے وعید سنائی. وعدہ جزا کا ہوتا ہے، وعید سزا کی ہوتی ہے. اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں. جو غفلت میں پڑ گئے اور تسبیح پروردگار نہ کہی اور آواز الہی پر لبیک نہ کہہ سکے، قرآن انہیں وعید سنا رہا ہے. قرآن نے کہا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ فرما رہا ہے جو غفلت میں پڑ گئے، جنہوں نے میرے ذکر سے، میری یاد سے روگردانی کر لی، ہم انہیں مشکل زندگی میں ڈال دیں گے. اور پھر کہا کہ روز قیامت ہم انہیں نابینا معشور کریں گے. نعرہ حیدری. یا علی یا علی. علمی بحث سننا بڑی مشکل ہوتی ہے، پڑھنا اس سے بھی مشکل ہوتا ہے. تو جو فرمایا کیا وعید ہے، غافل ہو گیا انسان، کیا وعید ہے؟ زندگی مشکلات میں، معیشتاً ضنکا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اور پھر کیا کیا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. روز قیامت اسے اندھا، ہم اللہ فرما رہا ہم اسے اندھا معشور کریں گے. اب جیسے یہ ہماری زبان ہے، یہاں بھی نہیں رکتی. کسی محفل میں بیٹھ گئے، زبان کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے. توجہ فرمائیے. نہیں معلوم کہ اپنے سے بزرگ سے کیسے گفتگو کرنی ہے. والد سامنے ہے تو کس انداز میں بولنا ہے. سنیے گا آج کی مجلس کو، والد سامنے ہے تو کس انداز میں بولنا ہے. غور فرمائیے گا. بیٹھ گئے، کسی مومن کو موضوع گفتگو بنا کے سارا گھنٹہ 2 گھنٹے جو بیٹھے اس کی غیبت کرتے رہے یا اس پہ تہمت لگاتے رہے. یعنی عجیب ہے ہم لوگ، ہم نے اپنی زبانوں کا خیال ہی نہیں رکھا ہے. اس کو شتر میں مہار کی طرح ہم نے آزاد چھوڑ دیا ہے. اب یہی زبان جو یہاں آزاد ہے، یہ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں بھی بولنے لگ جائے گی. اللہ نے فرمایا کہ تم نے میرے ذکر سے غفلت کی، 2 سزائیں مل گئی. مشکل زندگی، روز قیامت اندھاپن، نابینا معشور ہونا. اب وہاں پر بھی یہ بندہ، آخر تک سننا، اب وہاں پر بھی یہ بندہ بارگاہ رب العزت میں یہ کیا کرے گا؟ کہے گا قالا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. کہتا میرے اللہ تیری ذات نے مجھے نابینا کیوں معشور فرمایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا. وہاں بھی یہ چپ نہیں کرے گا. غور فرمائیے گا. میرے مالک میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میرے اللہ تو نے مجھے نابینا کیوں معشور فرمایا؟ توجہ فرمائیے گا. نابینا کیوں معشور فرمایا؟ توجہ فرمائے. آپ کو بارگاہ معمولی بارگاہ نہیں ہے، وہ بارگاہ رب العزت ہے. یہاں تو تم اپنی زبان چلا لیتے ہو، باپ ہو پھر بھی چلا لیتے ہو، ماں کے سامنے بھی تمہاری زبان چل جاتی ہے، معلم کے سامنے بھی تمہاری زبان چل جاتی ہے، اپنے سے بڑے کے سامنے بھی تمہاری زبان چل جاتی ہے. آداب کی رعایت کرو یا نہ کرو تمہاری زبان چل جاتی ہے. لیکن وہ بارگاہ ہے، ربوبی ہے. اگر وہاں زبان کو آزاد چھوڑو گے، اور یہی تو کہہ رہے ہو میرے مالک میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں معشور کیا؟ اب وہاں سے بھی ایک آواز آگی، کہا جائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. کہا میرا بندہ کیا تیرے پاس ہماری آیتیں نہیں آئی تھی؟ فنسیتها، تو نے انہیں پس پشت ڈال دیا.
ادھر سے آواز آ رہی ہے، گھبرائے ہوئے دلوں کے لیے یہ مجلس نہیں ہے، توجہ فرمانا، یہ قلب خاشع کے لیے مجلس ہے۔ غور فرمانا، کہا کہ ہماری آیتیں آئی تھی فنسیتہا، تو نے ہماری آیتوں کو اہمیت نہ دی، پس پشت ڈال دیا، تو نے ہماری آیتوں کی قدر نہ فرمائی۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کذالک الیوم تنسیٰ، کل تو نے ہماری آیتوں کو بھلایا تھا، آج ہماری رحمت نے تجھے بھلا دیا۔ توجہ فرمائیے گا، اب یہاں سے غور فرمانا، یہاں نسیان نسیتہا جو قرآن کی ایک بحث ہے، یہاں نسیان سے مراد نہیں کہ اس بچے کو میں نے صبح الحمد پڑھائی، عصر کے وقت جب بلایا کہ بیٹا وہ سورہ مبارکہ حمد سناؤ، اس نے کہا قبلہ میں تو بھول گیا۔ یہاں اس نسیتا سے مراد یہ بھول جانا نہیں ہے، یہاں مراد ہے کہ تم نے ان سے روگردانی کی، تم نے انہیں پس پشت ڈالا، آیتوں کو اہمیت نہیں دی، آیتوں کی قدر نہیں کی۔ جو آج اللہ کی آیتوں کی قدر نہیں کرے گا، کل رحمت بھی اس کے شامل حال نہیں ہوگی۔ اب ذرا میں ان آیتوں کو میں نے پڑھا، بحث کا دوسرا پہلو تھا، میں وعدہ کر کے گیا تھا کہ اسی کو میں نے پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اب میں نے قرآن کھولنا شروع کر دیا، میرے سامنے سب سے پہلے کیا آ گئی؟ نماز کی آیت آ گئی، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ نے فرمایا آؤ نماز پڑھو میری بارگاہ میں، آؤ چھوڑ دیا۔ چل میں نماز کا نام نہیں لیتا، بعض بندے گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں مولانا صاحب آج کیوں اتنا درس دینے لگے ہیں۔ غور فرمائے، اللہ نے کہا آؤ میری بارگاہ میں جھک جاؤ۔ غور فرمائیے، اللہ نے فرمایا آؤ زمین نیاز جھکا لو، آؤ میری بارگاہ میں جھک جاؤ۔ کچھ وہ جو جھک گئے، توجہ فرمانا، جو جھکے اللہ نے اتنا بلند کیا، توجہ فرمانا، عبادت گزار نہیں، انہیں زین العابدین بنا دیا۔ مجلس کے ماحول میں آئیے گا، جنہوں نے سجدہ کیا وہ سجدہ گزار نہیں بلکہ سید الساجدین بن گئے۔ توجہ فرمانا میرے بھائیوں، بہت قیمتی بحث ہے۔ میرے سامنے نماز کی آیت آ گئی، قبلہ آپ بھی توجہ فرما لیجئے۔ کہا کہ میرے سامنے نماز کی آیت آ گئی، جس نے نماز کی آیت کو اہمیت نہ دی، سجدہ نہ کیا، وہ روز قیامت، توجہ فرمائے گا، اس کی زندگی بھی مشکلات کا شکار ہوگی، روز قیامت نابینا بھی معشور کیا جائے گا۔ میرے سامنے زکوٰۃ کی آیت آ گئی، جس نے زکوٰۃ کی آیت کو اہمیت نہ دی، توجہ فرمانا، جس نے زکوٰۃ کی آیت کو اہمیت نہ دی، پس پوش ڈال دیا، روز قیامت اندھا معشور کیا جائے گا۔ میرے سامنے روزہ کی آیت آ گئی، جس نے روزہ نہ رکھا، اس نے روزے والی آیت کو پس پوش ڈال دیا، روز قیامت اسے نابینا معشور کیا جائے گا۔ جس پر حج واجب تھا، حج کی آیت آ گئی، اس نے حج نہ کیا، اس نے حج والی آیت کو پس پوش ڈال دیا، وہ نابینا معشور کر دیا جائے گا۔ میں کتنے فرقات کو پڑھوں، جس نے والدین نے قرآن نے کہا وبالوالدین ارشادا، اس نے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا، اس نے قرآن کی آیت کو پس پوش ڈال دیا، روز قیامت، توجہ فرمانا، روز قیامت اندھا معشور کیا جائے گا۔ یہ ساری آیتیں میں نے پڑھی، اخلاقیات کے باب میں پڑھی، حقوق کے باب میں پڑھی، معاشیات کے باب میں پڑھی، عبادات کے باب میں پڑھی، یہ ساری آیتیں پڑھی، لیکن آیتیں پڑھتے پڑھتے میں ایک اور مقام پر بھی پہنچا جہاں قرآن یہ فرما رہا تھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایک اور آیت بھی میں نے پڑھی اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، تم سے علی کی ولایت کے بارے میں کس سے بارے میں پوچھتے ہیں؟ یہ علی کی ولایت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میرے سامنے ایک اور آیت بھی آ گئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، شب ہجرت بستر رسول پر سونے والے
یعنی یہ کیا انداز ہے قرآن کا کہ آیتیں آئیں تم نے پس پش ڈال دیا، لو تمہیں آج اللہ کی رحمت اپنی آغوش میں نہیں لے گی۔ سزا کیا دے گے؟ نہ شروع یوم القیامت اعمار، روز قیامت ہم اسے اندھا محشور کریں گے۔ جیسے بے نماز اندھا ویسے ہی بے ولایت اندھا۔ توجہ فرمائیے گا، شاعر نے عجب 4 مصرے لکھ دیے، دنیا کو میں پیغام دینے لگا ہوں کہ علی مرتضیٰ کو جانشین مصطفیٰ کہنا۔ آیت ولایت تو میں نے پڑھ دی، توجہ فرمائیے گا۔ جناب صابر صاحب، آپ نے ان کو آج کوئی نیاز کا کوئی خصوصی پیکج کیا دیتے تو کم از کم یہ ہاتھ تو کھول دیتے۔ جی صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد۔ اور فرمائیے گا، توجہ فرمانا کہ علی مرتضیٰ کو جانشین مصطفیٰ کہنا۔ توجہ، علی مرتضیٰ کو جانشین مصطفیٰ کہنا، گراں دنیا پہ گزرا آئینے کو آئینہ کہنا۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، علی مرتضیٰ کو جانشین مصطفیٰ کہنا، گراں دنیا پہ گزرا آئینے کو آئینہ کہنا۔ فقط دو مقصد ہستی ہم اہل بزم رکھتے ہیں، میں حب علی پینا، حدیث کربلا کہنا۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ توجہ فرمائیے، آپ نے کہا جیسے بے نماز اندھا ہوگا ویسے ہی بے ولایت بھی روز قیامت اندھا معشور کیا جائے گا۔ اب یہاں ہمیں سوچنا چاہیے، سرکار امام رضا نے 2 حدیثیں ارشاد فرمائی، غور فرمانا، یہ دونوں حدیث منابع حدیث میں موجود ہے۔ ایک فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ جب نیشہ پور کے مقام پہ پہنچے 30,000 حدیث لکھنے والوں کے ہاتھ میں قلم ہے، کون آ رہا ہے؟ فرزند رسول آ رہا ہے۔ دنیا ترس گئی تھی اہل بیت کی زبان سے کوئی بات سننے کے لیے، ماحول بنا دیا اسلام کے بعد۔ جب آئے تو کہنے والے نے کہا یا ابن رسول اللہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ امام نے فرمایا، توجہ، میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، موسیٰ کاظم نے جعفر صادق سے، جعفر صادق نے محمد باقر سے، محمد باقر نے توجہ علی بن الحسین سے، علی بن الحسین نے حسین سے، حسین نے حسن سے، سلسلہ چلتے چلتے علی، علی سے مصطفیٰ، مصطفیٰ نے کہا میں نے جبرائیل سے، جبرائیل نے کہا میں نے اپنے پروردگار سے، میں نے خدا سے یہ سنا۔ کیا سنا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس مضبوط قلعے میں آ جائے وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ خوشیاں منانے لگے، چہروں پہ رونق آ گئی، ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، بس نجات مل گئی، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ سواری آگے بڑھی، پھر ایک مرتبہ پردہ ہٹا، میرے آقا نے فرمایا بے شرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، فرمایا ہر لا الہ الا اللہ نجات دینے والا نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا نجات پانے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ لوازمات بھی ہیں، اس کی کچھ شروط بھی ہیں، اس کے کچھ آداب بھی ہیں۔ سرکار سامن الحجج نے ارشاد فرمایا ما انا من شروطہا، بات وہیں تک آ گئی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، ایک تمہارا وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی۔ یہ ولایت علی سے چلتی ہوئی حسن تک آئی، حسن سے چلتی ہوئی حسین تک آئی، حسین سے چلتے ہوئے علی بن الحسین تک آئی، محمد باقر تک آئی، جعفر صادق تک آئی، موسیٰ کاظم تک آئی، علی بن موسیٰ رضا تک آئی۔ فرمایا یہ ولایت جب سفر کرتے کرتے مجھ تک پہنچی تو فرمایا اگر میری ولایت کا اقرار کرو گے تو لا الہ الا اللہ نجات دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اندر صلوات۔
توجہ فرمائیے، یہ بہت عظیم پہلو تھا گفتگو کا جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ ہر جگہ پہ جہاں بھی جاتے ہیں جی یہی نعرہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اہل ولا ہیں۔ اس میں کوئی شک ہے کہ آپ اہل ولا نہیں ہیں، لیکن توجہ فرمائیے گا، قیمتی حدیث سنانے لگا میرے آقا صادق آل محمد نے، شاید یہ حسن ختام ہو، یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنی ابدی آرام گاہ کے سپورٹ کر دیا جاتا ہے، لے جاتے ہو نا، اپنے ہاتھوں سے سلا کے آ جاتے ہو، محبت نہیں ہوتی؟ کتنی جلدی کرتے ہو، لے جاتے ہو، ابدی آرام گاہ میں سلا دیا۔ جب جاتا ہے سرکار نے فرمایا یسأل المیت عن فی قبرہ عن خمس، قیمتی ترین حدیث اور توجہ فرمائیے، اس قبر میں سوئے ہوئے سے 5 چیزوں کا سوال کیا جاتا ہے۔ سمجھا رہا ہوں، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں۔ پہلا سوال کیا جاتا ہے عن صلاتہ، آنے والے صاحب یہ ارشاد فرمائیے، یہ بتائیے کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ کے نمائندے، سرکار یہ ارشاد فرمائیے کبھی توفیق سجدہ بھی ہوئی تھی؟ پوچھا جائے گا عن صلاتہ وعن زکاتہ، جو مال مالک نے دیا تھا کبھی اسے اللہ کا حق ادا کیا؟ وعن حج ہی، مال ملا، صاحب استطاعت ہو گئے، حج پہ گئے، 5 سیام ہی، میں نے ایک مہینہ اپنا بنایا تھا، جب اس کا چاند دیکھتے تھے تو کیا بھوک پیاس برداشت کرنے کی ہمت کی تھی کبھی؟ اور پھر امام نے فرمایا وعن ولایت ہی، اور اسے پوچھا جائے گا تیرے دل میں چراغ ولایت ہے؟ وعن ولایت ہی یانا اہل البیت، فرمایا پھر پوچھا جائے گا کیا تیرے دل میں، تیرے سینے میں نور ولایت ہے؟ اب غور فرمائیے گا، کتنے سوال ہو گئے، گھبرا کے نہ سننا، کتنے سوال ہو گئے؟ 5، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ایسے ہی ہے نا بھائی، گھبرا گئے، اور ولایت کا بھی سوال کیا جائے گا۔ اب 5 نور قبر میں ہونے چاہیے، 5 نور قبر میں ہونے چاہیے، عجیب ہے، ایک ولایت کا نور ہے، فَتَقُولُ الْوِلَایَةُ عَنْ جَانِبِ الْقَبْرِ لِلْعَرْبَعِ، فرمایا نور ولایت ان 4 نوروں کو قبر میں خطاب کرے گا۔ توجہ فرمائیے گا، کن کن کو خطاب کرے گا؟ 4 نوروں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے گا تو نور ہوگا۔ دیکھیں میں مجلس پڑھ رہا ہوں نا، میں خطیب ہوں، میں مخاطب ہوں اور آپ مخاطب ہیں، میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب ہوگا تو میں خطاب سناؤں گا، اگر مخاطب ہی نہیں ہے تو میں کسے خطاب سناؤں گا؟ حدیث کہہ رہی ہے توجہ، نماز کا نور قبر میں ہوگا تو ولایت خطاب کرے گی۔ جس نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا اس کا نور نماز کہاں سے آئے گا؟ پھر خطاب ولایت کس کو کرے گی؟ جب نور نماز ہی نہیں ہے تو خطاب کیسا؟ اس کا مطلب سمجھ آ گئی بات کی کہ ولایت اسی کی ہے جو نمازی ہے، جو نمازی ہی نہیں ہے اس کی کیا ولایت ہے؟ اس نے تو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ میں جی بڑا ولایت مدار ہوں، میں بڑا ولایت کا ماننے والا ہوں۔ یہ حدیث عجیب مضمون کی روایت، غور فرمائیے گا۔ اب کیا ہے؟ نور ہے، نور نماز ہے، نور روزہ ہے، میری ہمراہی فرمائے گا، نور حج ہے، نور زکوٰۃ ہے، یہ نور ولایت ہے۔ فَتَقُولُ الْوِلَایَةُ لِلْأَرْبَعِ، اب قبر کا ماحول ہوگا، نور ولایت بھی چمک رہا ہوگا۔ یہ نور ولایت ان 4 نوروں کو یہ خطاب کرے گا، مَا دَخَلَ فِي كُنَّ مِن نَقْشٍ فَعَلَيَّ تَمَامُهُ، کہا نماز تو نور تو ہے نا، اگر تیرے اندر کمی پائی جاتی ہے، اگر تو کمزور ہے، کیونکہ ہمارا سجدہ ویسا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، ہماری نماز ویسی نہیں جیسے ہونی چاہیے، ہماری زکوٰۃ ویسی نہیں جیسے ہونی چاہیے، ہم اس انداز میں حج نہیں کر سکتے ہیں جس انداز میں ہمارے آئمہ نے فرمایا ہے، ہم اس انداز میں روزہ نہیں رکھ سکتے جس انداز میں علی بن ابی طالب روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کمزور عبادت
عبادتیں ہیں لیکن ہے تو صحیح نا. اب ان عبادتوں کو خطاب کون کرے گا؟ ولایت خطاب کرے گی، کہے گی تمہارے اندر جتنی بھی کمی پائی جاتی ہے میں ولایت اس کمی کو پورا کر دوں گی. نعرہ حیدری، لشکر صلوات. یعنی ولایت متمم اور مکمل عبادات ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنی نماز پہ اترایا نہ کرو، پڑھا کرو، اترایا نہ کرو. اس کو کمال تک پہنچانے والی عبادت کا نام ولایت ہے. اس کو عروج تک پہنچانے والی عبادت کا نام ولایت ہے. خالی جناب سبحان اللہ جی بڑا مومن ہے. وہ کس طرح بڑا مومن ہے؟ چھ دھاگے باندھے ہوئے ہیں، 5 کڑے پہنے ہوئے ہیں اور 2 مہینے کالا لباس اتارتا ہی نہیں ہے. بڑا مومن ہے. اذان علی اکبر سن کر کہاں ہے؟ جس حسین کو مانتا ہے کبھی اس کی زندگی کو بصارت اور بصیرت سے دیکھا ہے کہ وہ کیسی ہستی تھی؟ جملہ کہہ رہا ہوں، قاتل سر کاٹنے جا رہا ہے. مصائب کا جملہ نہیں ہے، معرفت کربلا رکھو. قاتل سر کاٹنے جا رہا ہے. 2 انداز ہیں، زبان پر ذکر ہے، پیشانی سجدے میں ہے. کیا وہ جوان شیعہ جوان جو اذان علی اکبر سنتا ہے اسے جناب علی اکبر کا سجدہ یاد نہیں رہتا؟ کوئی کھڑا ہو کے بہت بڑا پورے پاکستان کو چیلنج کر رہا ہوں، لائی مجلس چل رہی ہے، چیلنج کر رہا ہوں، کوئی جوان، کوئی ماتمی، کوئی عزادار، کوئی زنجیر زن، اپنے سر میں تلواریں مارنے والا، اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا، اتنا تو کہہ دے کہ صبح عاشور جس نے آزان دی تھی نعوذ باللہ نقل کفر نہ ہو جائے، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا. کرو دعویٰ. تو پھر کیا تیری زمین نیاز کیوں نہیں جھکتی ہے؟ تو زیادہ پریشان ہے، تو زیادہ آزادار ہے. تجھے کربلا سے، ہم شکل پیغمبر سے بھی زیادہ محبت ہے. یہ لمحہ فقریہ ہے. جاتے ہیں، اذان ہوئی، اپنا کام کیا، مسجدیں خالی. جس مسلح کو آباد کرنے کے لیے زہرا کا بھرا گھر لٹ گیا. جوانوں یہ میرا پیغام ضرور اپنے ذہن میں رکھ لینا. ناراضگی ہو جائے تو اپنی جگہ پہ رہے، اور ہونی بھی نہیں چاہیے. جس مقصد کے لیے، کیا کربلا میں یا اس ماحول میں جب یزیدیت سر اٹھا رہی تھی کیا اور لوگ موجود نہیں تھے؟ تو کیا صرف حسین نے ہی پڑھ کے یزیدیت کا کیوں مقابلہ کیا؟ کیونکہ حسین کے سامنے نانا کا سجدہ تھا، حسین کے سامنے بابا علی کی عبادتیں تھیں، حسین کے سامنے ماں زہرا کی محراب عبادت میں مناجات تھی، حسین ابن علی کے سامنے حسن مجتبی کی مسجد کے دروازے پر مناجات تھی، حسین ابن علی کے سامنے قرآن ہے، کعبہ ہے، انبیاء کی محنتیں ہیں. ساری رات یا حسین یا حسین یا حسین کی تسبیح کرتے رہو، اور اگر حسین کے سجدے کو دیکھ کر سجدہ نہ کرو تو پھر اپنے اس عمل کو ترازو انصاف میں رکھ کر اس کا وزن کر لیں. بدل جاؤ. کربلا کو صرف ایک پہلو سے نہ دیکھو.
کربلا کو عبادی پہلو سے دیکھو، کربلا کو سیاسی پہلو سے دیکھو، کربلا کو معرفتی انداز میں کربلا کا مطالعہ۔ کربلا کے بعد ائمہ نے بہت زیادہ عزاداری کی ہے۔ سرکار سید سجاد 34.5 سال برابر اپنے غریب بابا کو روئے۔ جہاں سید سجاد عزادار تھے وہاں زین العابدین تھے، وہاں سید ساجدین تھے۔ اگر ان کے فضائل میں صرف آتا کہ عزادار ہیں تو پھر میں کہہ دیتا کہ جناب جو پرسہ پڑھتے ہیں انہیں سجدے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہہ دیتا، ہمت کر لیتا۔ لیکن مجھے تو وہ آنکھ جو غم حسین میں روتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ پیشانی مجھے رب الارباب کی بارگاہ میں جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام صادق کے گھر میں مجلس، اور کیا جملہ کہا میرے اور آپ کے 8ویں مظلوم امام نے، مسموم امام نے۔ توجہ فرمائیے گا، مسائل میں آئیے گا، میری عبادت ہے۔ اللہ اللہ، جب ابن شبیب امام رضا کے پاس آئے نا، سرکار سامن الحجج نے کہا ابن شبیب اگر تیرا رونے کو جی چاہے، کبھی تیرا مزاج بن جائے میں آنسو بہاؤں، میں زہر و قطار روؤں، تو کہا فبک علی الحسین، کہا دنیا کی کسی شے پہ نہ رونا، حسین غریب پر رونا۔ اجرکم علی اللہ۔ عقیدت کا ایک آنسو مجھے چاہیے، اخلاص کا، ہر آنکھ سے ایک آنسو آ جائے نجات ہو جائے گی۔ عقیدت کا، اخلاص کا آنسو۔ کہا ابن شبیب حسین کو ایسے مارا گیا جیسے گوسفند ذبح کی جاتی ہے۔ امام رضا نے کوئی عجیب غم کا جملہ کہا۔ اللہ اللہ سوچی نا، جب امام رضا اپنے جد حسین پر روتے ہوں گے تو کیا میرے مولا کو اپنی شہادت یاد نہیں آتی ہوگی؟ عزادارو، میں عجیب جملہ کہنے والا ہوں، عجیب یکسانیت ہے، عجیب مشابہت ہے امام رضا اور امام حسین کے مسائل میں۔ پہلی یکسانیت کیا ہے عزادارو؟ حسین نے بھی مدینہ چھوڑا، مڑ مڑ کر نانا کی قبر کو دیکھتے تھے، کہتے تھے نانا تیرا کلمہ پڑھنے والے مدینہ نہیں رہنا دیتے۔ عزادار دوسرا کون مظلوم امام ہے جس کو سامن الحجج کہتے ہیں، جو عالم آل محمد ہے، جو رؤوف امام ہے، غریب الغرباء ہے۔ اجرکم اللہ، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ عزادار جس عقیدت سے جان سے بحال ہو، اجرکم اللہ، جو غریب الغرباء ہے۔ عزادارو ہاں، جب یہ مامون کا لشکر پہنچا نا، میرے آقا امام رضا مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، عزادارو ارباب مقاتل نے یہی لکھا ہے، نہ سنبھلنے دیا۔ عزادارو امام کو روضہ رسول سے اسیر کیا، اسیر کر کے جب لے کے جانے لگے نا، ارباب مقاتل نے لکھا ہے امام رضا مڑ مڑ کر نانا کی قبر کو دیکھتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خراج عشق چاہیے۔ عزادارو مڑ مڑ کے عزادارو نانا کی قبر کو دیکھتے۔ عزادارو جب اجازت لی نا، اللہ جانے کیسے امام رضا بیت شرف میں آئے۔ جانتے ہو نا موسیٰ کاظم کثیر الاولاد، امام رضا کی کئی بہنیں ہیں، کئی بھائی ہیں، اللہ جانے بہنوں نے کیسے خدا حافظی کی ہوگی۔ انداز بتاؤ، امام رضا نے ساری بہنوں کو بھی بلایا،
भाइयों को भी बुलाया। अज़ादर इमाम रज़ा ने अजब जुमला कहा सारे मिलकर लोहा भी पढ़ो, मेरी मजलूमियत पे गिरिया भी करो। अज़ादर मौला दरमियान में है, मूसा काज़िम की बेटियां इमाम रज़ा की बहनें हैं। अज़ादारो भाई मदीना छोड़ के जाने वाला है, गिरिया कर रही है, मातम कर रही है। इमाम रज़ा की बहनें, मूसा काज़िम की बेटियां। अज़ादारो किसी ने जुर्अत करके इतना पूछ लिया, कहा मौला आपका नोहा क्यों पढ़े, आपका मातम क्यों करे? कहा इसलिए मुझे पता है मैं मदीना लौट के आने वाला नहीं हूँ। अजरुकुम अल्लाह। मसाइब के माहौल में आई मैं तो जुमले शहादत के कह दो। मुझे मालूम है मैं जा रहा हूँ, मैं दोबारा नाना के मज़ार पे लौट के नहीं आऊँगा। अज़ादारो आ गए खुरासान में, रह रहे हैं मेरे सामिनुल हुज्जत इमाम, गरीबुल गुरबा इमाम। अज़ादारो मामून ने, मुझे करबला तक पहुँचना है, मामून ने जब जहर दिया ना, अज़ादारो अब असल से इतना कहा था मैं दरबार जा रहा हूँ, अगर मेरा अमामा खुल के उसके पेच मेरे गले में आ जाए समझ लेना मुझे जहर जफा मिल गया। अज़ादरो अब असल से हिलवी कहता है इमाम दरबार में गए, मैं इंतजार कर रहा था। अज़ादरो कहता है एक मर्तबा जो मैंने देखा ना, मेरा गरीबुल गुरबा इमाम बाहर आया, अरे सर पे अमामा खुल गया, पेच गले में आ गए, सर ढांप कर आ गए। का मुझे अंदाजा हो गया और मेरे मौला को जहर जफा मिल गया। कोई सवार नहीं बैठा इमाम रज़ा का, कहा मेरे मौला को जहर मिल गया। अज़ादारो इमाम ने जाते जाते कहा अबा साल्त मैं अपने हुजरे में जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर रहा हूँ, किसी को ना आने देना। अज़ादारो अबा साल्त कहता है अब जो एक मर्तबा मैंने देखा दरवाजा खुला, अज़ादारो हाथ चाँद जैसा चेहरा है, एक शहजादा मसमूम इमाम के करीब पहुंचा। अज़ादारो जब मसमूम इमाम के करीब पहुंचा, मैंने पूछा मौला आप? कहा मैं मोहम्मद तकी हूँ, मैं मदीना से आ गया। कहा मौला कैसे आ गए, दरवाजा तो बंद था। कहा जिस अल्लाह ने मुझे मदीना से खुरासान पहुंचाया उसी अल्लाह ने मेरे लिए दरवाजा भी खोल दिया। लो हम मसाइब के माहौल में। अज़ादारो माहौल कैसा था, एक इमाम है जिसे जहर मिल चुका है, बेटा है मोहम्मद तकी। अज़ादारो इमाम रज़ा ने अपने शहजादे को सीने से लगाया, सीने से लगाकर वसीयत की, कहा बेटा मोहम्मद मुझे गुस्ल देना, मुझे कफन पहनाना, मुझे जन्नत के काफूर से हनूद करना। अज़ादारो रूह रज़ा परवाज कर गई, यतीम हो गई, यतीम हो गए इमाम तकी। अज़ादारो मूसा काज़िम की बहनें हैं, अज़ादारो हाँ अकेली रह गई, मारे गए रज़ा, मसमूम हो गए इमाम रज़ा। जब जहर मिला ना, अज़ादारो गुस्ल दिया, कफन पहनाया, हुनूद किया। अज़ादारो अरबाब मकातिल ने लिखा है इमाम रज़ा का जनाजा बड़े एहतराम से, जनाजा है मसमूम लेकिन बड़े एहतराम से उठाया गया। खुरासान में हर मर्द भी रो रहा था, हर खातून भी रो रही थी, हाय मेरा वक्त का इमाम, हाय मेरा वक्त का इमाम। अज़ादारो बेटे ने गुस्ल भी दिया। अज़ादारो रिवायत कही मैं ये जुमले पढ़ रहा था, दफन भी हो गए, गुस्ल भी मिल गया, कफन भी मिला। अज़ादारो इज्जत से जनाजा भी उठा, रोने वाले भी थे, ना कोई ताज़ियाने मारने वाला था, ना कोई तमाचे मारने वाले था। मेरा ज़हन पहुंचा करबला में, अज़ादारो वहां भी दो इमाम है, एक मकतल में सोया है जिसका जनाजा घोड़ों के सुबह से पामाल हो चुका है, एक वो है जिसके गले में वजनी तौक है, पाँव में बेड़िया, हाथों में हथकड़ियां है।
عزادارو ہاں ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہیں. عزادارو جب مقتل سے گزرنے مسئلے میں رہے گھبرائے نہیں. عزادارو جب مقتل سے گزرنے لگے نا زینب کبریٰ نے دیکھا سید سجاد کے چہرے پر موت کی زردی آئی. پوچھا کہا اے سجاد آپ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, تیرے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی. سید سجاد نے تڑپ کر کہا پھپھی اماں دیکھ نہیں رہی ہو میں جوان بیٹا موجود ہوں, میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن رہ گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.